تھینک یو. اچھا عمران صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران احمد صاحب. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی عمران صاحب نے بھی ہماری ٹیم کو چند ماہ پہلے جوائن کیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کچھ کر کے ثابت کر کے کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. یہ اب انتظار کر رہے ہیں ان تمام اداروں کا جو ان کی کیے ہوئے سکسیسفل سٹوری کو ریپلیکیٹ کر سکیں. Amazing person. I'm learning a lot from him. Over to you, man. Please go ahead. السلام علیکم جی. ہمارا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح ایک بڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں جی. ہم تو ایک بڑے ابتدائی سٹیج پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کا جو آئیڈیا ہے RIC کا، اس سے انسپائر ہو کے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پھر کچھ سرکولر اکانومی پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. میرا اپنا تعارف ہے جی، میں فوڈ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس میں ہم کچھ چیزیں امپورٹ کرتے رہے اکوپمنٹ کے طرز پہ، اور پھر ہم نے وہ اکوپمنٹ کو یہاں بنانا شروع کیا. تھوڑا سا ٹرسٹ لیول کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، پھر ہم نے انہی اکوپمنٹ سے پروڈکٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دی، اور اب ہم ایک برانڈ کی طرف جا رہے ہیں جو 100% لوکل بنیادوں پہ ہوگا، اور اس سے ہم ٹریسیبل پروڈکٹس مارکیٹ میں لا سکیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے جی. اور ایک کچھ ٹریولنگ رہی یورپ میں، ایشیا میں اور گلف ریجن میں، وہاں سے دیکھ کے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں جب تک ہم اپنی چیزوں کو ان کو ویلیو دینا شروع نہیں کریں گے، اپنی بچوں کو انکریج کرنا شروع نہیں کریں گے، ہم کسی طریقے سے بھی، یہ شاید ایک قدرت کا قانون بھی ہے، ہم کسی طریقے سے اوپر سامنے نہیں آ سکیں گے یا گرو نہیں کر سکیں گے. ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے کام کیا ہے، جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ریپلیکیٹ کر سکیں، جس پہ ہم نے بہت سارے سیمینارز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ بہت کرتے ہیں کہ ہماری کیا چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ 10 سال بعد بھی ہم اسی قسم کے سیمینار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم چھوٹے ایک سسٹینیبل ماڈل کو ڈیولپ کر سکیں اور اس کو ریپلیکیٹ کریں مختلف جگہوں پہ. تو اسی ایک خواہش کے ساتھ ہم RIC اور DIC سے بھی منسلک ہیں، اور اسی خواب کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور وہ جو ڈیفنس کا ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کی اکانومک طور پہ بھی آپ مضبوط ہوں. رشیا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، بہت بڑی ملٹری پاور تھی لیکن اکانومیکلی سسٹین نہیں کر سکی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کریں، لوکل پروڈکٹس کو یہاں پہ لوکلی اکوپمنٹ کو ڈیولپ کریں، لوکل ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ لوکل جو چیزیں ہیں وہ کسی طور پہ بھی بہت اچھی انٹرنیشنل معیار سے کم. جی بہت شکریہ جی. جی عمران بہت شکریہ آپ کا. آپ سب نے سنا ہوگا تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. میں سمجھتا ہوں عمران بہترین مثال ہیں. انہوں نے دنیا سیکھا، بہت ٹریول کیا، واپس آئے پاکستان آ کے انہوں نے ان چیزوں کو ریپلیکیٹ کیا، اور وہ چیزیں لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے ہونی چاہیے، انہوں نے اپنے پلے سے پیسہ لگا کے اس کو ثابت کیا کہ یہ ہو سکتا ہے. عمران ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ. تنویر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ تنویر احمد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی تنویر صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ. ابھی آ رہی سر؟ جی آ رہی ہے. پلیز گو. تنویر صاحب سابق فوجی افسر ہیں اور اس وقت بہت بڑے ایک پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، دفاعی اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت کچھ کر رہے ہیں، اور یہ بہت پرانے ساتھی ہیں ہمارے. اوور ٹو تنویر صاحب، پلیز گو. السلام علیکم سر. تھینکس ٹو جعفری صاحب. خاص طور پہ آپ کا شکریہ سر کہ آپ نے موقع دیا ہمیں ڈیجیٹل پاکستان کے فورم سے، اور جو باقی بھی پارٹیسپینٹس ہیں جن کے ساتھ میرا ساتھ تعلق آپ لوگوں کے ساتھ صرف آلموسٹ 1 ہفتہ پرانا ہے، جب منظر صاحب مجھے آپ کے پاس لے کے آئے تھے. اینڈ سنس دیٹ ڈے آئی ایم بک ٹو اٹ. میں اس فورم پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں سر، خاص طور پہ امتیاز راسکر صاحب سر، وہ میرے مینٹر بھی ہیں، اور پاکستان ایرو اسپیس کاؤنسل کے جو میرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ.
آج کے دن کے حوالے سے سر میں بہت چھوٹی سی بات کروں گا. میں ابھی تو میں ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر ہوں, میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں. میری زندگی کی جو پہلی یادداشت ہے سر وہ 6 ستمبر 1965 کی ہے. میرا گاؤں سر واگا بارڈر کے بالکل پاس ہے, تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور مجھے یاد جو پڑتا ہے اس میں سے اس دن پہلا دن تھا, ہماری سمر ویکیشن کو ختم ہوئے اور اسکول جانا تھا, اور بہت صبح کا وقت تھا جب جہاز ہمارے گھروں کے اوپر سے گزرے اور جنگ کا آغاز ہوا. اور پھر ہم BRB سے ہم سب کچھ 6-7 کلومیٹر ٹورڈز ایسٹ پہ ہیں, ٹورڈز انڈین بارڈر سائڈ, اور پھر وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے. اور پھر ہمارا جو گھر تھا وہ 6 مہینے سر وہ ان کے انڈینز کے قبضے میں رہا. اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر سروائیو کر گیا, اور پھر ہم مارچ 1966 میں ہم واپس آئے سر. اور لیکن وہ جو جذبہ جو میری یادداشت کے ساتھ وابستہ ہے سر, مجھے وہ کلیئرلی یاد ہے 65 کا. پھر جب واپس ہم آئے سر تو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر بچے کو 7 روپے دیے, جس سے ہمارے سارے اسکول کے اخراجات جو تھے وہ ادا ہو گئے. اور ہماری پیشن سر, میری پیشن فقط پاکستان ہے. میرے بہت سے لوگ, میرے پوسٹ میٹس, میرے کولیگ, ایون مینی پیپل ان مائی فیملی ہیو مائگریٹڈ فرام پاکستان. اور جب بھی کوئی یہاں سے چھوڑ کے جاتا ہے سر تو مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے اپنی کوشش کی سر, ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایک کمپنی کھولی ایویشن MRO کے نام سے. پھر میں نے کمپنی سر کینیڈا میں کھولی کیونکہ مجھے کسی پرنسپل کی ضرورت تھی. دین وی اوپن اے کمپنی ان USA, اور پھر ہم نے ایک کمپنی خریدی USA میں سر, اس کو ری لوکیٹ کیا. اور لیکن میرا جو بھی بزنس ہے سارے کا سارا ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے. اور مینلی سر میں PSC کامرا کے ساتھ کام کرتا ہوں. ایک میری پیشن ہے سر وہاں کے میں ایک چھوٹا سا منی کامرا کسی طریقے سے کریٹ کر سکوں, اور اس کے لیے جو میرے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جیسے جیسے موقع ملتا ہے میں وہاں لگاتا رہتا ہوں سر. اور میں یہ فیل کرتا ہوں سر کہ جیسے ابھی جعفری صاحب نے بھی کہا شروع میں اپنے اسٹارٹ اپ میں کہ یہ کچھ واپس کرنے کا وقت ہے. اور میں زیادہ تر پارٹیسپینٹس جو ہیں جو اس فورم پہ آج ہیں, میں ان میں سے عمر میں ان سے کافی چھوٹا ہوں سر, اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن سے شاید میں بڑا ہوں, لیکن یہ پیشن یہ پائی جاتی ہے سر. اور میں بڑا اس میں فخر محسوس کرتا ہوں سر کہ 12-13 فیملیز ہیں جن کے ساتھ ہم منسلک ہیں, جو ہماری کمپنی کے ساتھ جو لوگ لنک ہیں, اور ہم کامرا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ڈیفینس کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میری یہ بھی پیشن ہے سر کہ یہ اکیلا ڈیفینس بہت کچھ کر سکتے ہیں. فارچونیٹلی آپ کہہ لیں سر کہ جو بھی اس وقت انڈسٹری کا جو بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہ پبلک سیکٹر میں وہ ڈیفینس کے پاس ہے, اور اس کے اندر ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے. اور میرا یہ مشن ہے سر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہم یوٹیلائز کر کے پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں سر, بیکاز ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہیومن ریسورس اویلیبل ہے. میں اسی مشن پہ کام کر رہا ہوں سر, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سے ان دی ڈیز ٹو کم میں آپ کے فورم سے اور باقی جو آپ کے کولیگز ہیں ہمارے جو ڈیجیٹل پاکستان کے فورم پہ آج کے سیمینار میں, ان سے انشاءاللہ سیکھ کے ہم آگے چلیں گے. آج میرا ایک سیشن بھی ہے انڈسٹری ریولیوشن 4 کے اوپر 2 سے 3 بجے تک, اس میں پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں بہت مشکور ہوں جعفری صاحب آپ کا, خاص طور پہ ڈیجیٹل پاکستان کا تمام لوگوں کا جنہوں نے موقع دیا ہمیں. I hope I can do small bit of work for Pakistan انشاءاللہ. اچھا جناب, اب وقت جو ختم ہو چاہتا ہے, لیکن میں کہوں گا ایک فکر آپ منظر ضرور کہیں. منظر تمہاری فکر کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے. پلیز گو اہیڈ. تھینک یو جعفری صاحب, آپ نے ٹاپک اتنا دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ اس میں اتنے معنی پناہ ہیں کہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ prosperous Pakistan and sustainable defense is inevitable without public and private industrial valuable and meaningful economical growth. جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو it encompasses everything. It is not کہ بھائی جو ہم there is no doubt the paramount defense is the عسکری defense جہاں ہم بارڈر کی وہ کرتے تھے, لیکن کیا آج پیراڈائم شفٹ نہیں ہوئے؟ کیا آج نئی ٹیکنالوجیز نہیں انوالو ہوئی؟ کیا ہم نے اپنے اس ڈیفینس کی طرف, چاہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سٹیز سے ریلیٹڈ ہو, سب کچھ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جعفری صاحب کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے, اور we will try our level best to contribute in a more meaningful manner. Hand it over to جعفری صاحب. ساتھیوں, کہتے ہیں کہ گڈ اسٹارٹ از ہاف سکسیس. الحمدللہ ہم نے پورا اناگوریٹ شروع کیا, اور یہ جو سیشن تھا ہمارا 1 گھنٹے کا, میں بہت مشکور ہوں لوگوں کا جنہوں نے اس کو جوائن کیا, اپنی باتوں سے ہمیں نوازا. اور اب اگلا جو سیشن ہے, راہیل صاحب تیاری پکڑیں آپ نا, یہ دس از یور سیشن آن ایمرجنگ ٹیکنالوجیز
ایک ملی نغمہ ہوگا جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو ہی وہ نغمہ ختم ہوگا تو رئیس صاحب اٹس اوور ٹو یو. تھینک یو.